وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ٹی آر ایس قائدین کو ہدایت دی ہے کہ وہ عوام کے درمیان جائیں اور ان کے ساتھ زیادہ وقت صرف کریں تاکہ عوام میں بھروسے کا احیا ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ و صدر ٹی آر ایس چندر شیکھر راؤ نے پارٹی ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون میں ٹی آر ایس کے جنرل باڈی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے پارٹی قائدین بشمول وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ، ارکان کونسل اور دیگر عوامی منتخب نمائندوں کو واضح طور پر ہدایت دی کہ متعلقہ حلقوں میں عوام کے ساتھ زیادہ تر وقت صرف کریں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ٹی آر ایس حکومت کو بے نقاب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے اور حکومت کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس عوام، قانون اور دیگر پلیٹ فارمز پر ملک کے جمہوری نظام کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرے گی۔ ہمارا ملک جمہوری ہے، ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ہم ان کا سامنا کرتے ہوئے ملک کے عوام کے سامنے ان کے غلط کاموں کو بے نقاب کریں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے بالی میں G20 سمٹ میں مسافے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ چینی صدر سے مسافے کے لیے کون آگے آیا ہے۔ مودی نے اس پر کیوں ٹویٹ نہیں کیا جس طرح وہ دیگر قائدین کے ساتھ ملاقات پر ٹویٹ کرتے ہیں؟ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ صدر مجلس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو دونوں قائدین کے درمیان کیا ہوا اس کا پتہ چلانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے لیے یہ تشویش کی بات ہے، نہ کہ مودی اور ان کے خاندان کا یہ شخصی معاملہ ہے۔ مودی نے چینی صدر کو کس چیز کی پیشکش کی ہے؟ پولیس نے بم کی جھوٹی اطلاع دینے والے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ عدالت میں اس کو پیش کرنے پر عدالت نے 18 دن کی جیل کی سزا سنائی۔ سنتوش نگر سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے پولیس کو فون کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ آئی ایس سدن سعید آباد علاقے میں بم رکھا گیا ہے۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی پولیس چوکس ہو گئی۔ پولیس کی مختلف ٹیمیں اور بم کو ناکارہ بنانے والے اسکواڈ نے وہاں پہنچ کر تقریباً 2 گھنٹوں تک کافی تلاشی کے باوجود اس علاقے میں بم کو نہیں پایا۔ سعید آباد پولیس اسٹیشن میں اس خصوص میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کو بعد ازاں پتہ چلا کہ یہ فون کال سنتوش نگر علاقے سے کیا گیا ہے۔ اس کا پتہ چلاتے ہوئے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اس ملزم کو 18 دن کی جیل کی سزا سنائی۔ ورنگل کے کمشنر پولیس ترون جوشی نے کہا ہے کہ جرائم کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے CCTV کیمرے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ورنگل ٹاؤن میں نو تعمیر شدہ CCTV کمانڈ کنٹرول روم کا انہوں نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ CCTV کیمروں کے ذریعے جرائم کی وارداتوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ٹاؤن میں CCTV کیمروں کا جال لگانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں کرسمس کے جوش و خروش کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسٹار ہوٹلز میں کیک مکسنگ ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ فوڈ بلاگرز، بیرونی مہمان، IT سافٹ ویئر کمپنیوں کے ملازمین کی بڑی تعداد اس میں حصہ لیتے ہوئے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ کرسمس کے لیے خصوصی طور پر پلم کیک کی تیاری کے کام بھی کئی اسٹار ہوٹلز میں کیے جا رہے ہیں۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے بزرگ تیلگو اداکار کرشنا کو خراج عقیدت پیش کیا، جن کی نعش عوامی دیدار کے لیے پدمالیہ اسٹوڈیو میں رکھی گئی تھی۔ انہوں نے کرشنا کے فرزند و اداکار مہیش بابو اور ان کے دیگر غمزدہ ارکان خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا۔ کاماریڈی کے ضلع پریشد کے اسکول میں 23 طلبہ سمیت غذا سے متاثر ہو گئے۔ ان کو کاماریڈی ضلع ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا۔ اسکول میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کئی طلبہ متاثر ہو گئے۔ ٹیچرز اور مقامی ڈاکٹرز نے بعض طلبہ کو اسکول میں ہی ابتدائی طبی امداد پہنچائی، جس کے بعد بعض طلبہ کو دواخانے سے رجوع کیا گیا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ نشہ کرنے پر اعتراض کرنے پر ایک نوجوان پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ مراد نگر صابر نگر خلیل ہوٹل کے قریب پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اس علاقے میں عرفان نامی نوجوان کے ماموں کی دکان ہے۔ انہوں نے نشہ کرنے پر اعتراض کیا جس پر 4 افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں ایک راؤڈی شیٹر بھی شامل ہیں۔
اس بات کی شکایت عرفان نے پولیس سے کی اور کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنے والی لڑکی کا اس کے سسرالی مکان سے اغوا کرتے ہوئے اس کے والدین نے اس کی مار پیٹ کی۔ یہ واقعہ ضلع جگتیال میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق رائکل منڈل کے رہنے والی 20 سالہ اکشتا اور بالا پلی کے رہنے والے 23 سالہ مدھو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان دونوں نے خفیہ طور پر شادی کر لی، جس کے بعد اکشتا اپنے سسرالی رشتہ داروں کے مکان میں رہنے لگی۔ تاہم اس بات کی اطلاع پر لڑکی کے والدین اور دیگر رشتہ دار 2 کاروں میں لڑکے کے مکان پہنچ گئے، جنہوں نے وہاں پہنچ کر لڑکی کے سسرالی رشتہ داروں پر حملہ کر دیا اور لڑکی کا اغوا کر لیا۔ اسے بعد ازاں اس کے مائکے لے آئے، جہاں پر انہوں نے اس کے ارادے کو بدلنے اور اس نوجوان کو چھوڑ دینے کی ہدایت دی۔ تاہم لڑکی اسی نوجوان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اٹل تھی۔ اس کے رشتہ داروں کی ہراسانی اور مار پیٹ کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور لڑکی نے اس بات کی شکایت پولیس سے کر دی۔ بڈنگ پیٹ کے میئر نرسمہا ریڈی نے کارتکیہ ویبھو جنالو تہوار میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مقامی افراد کو انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ مقامی افراد نے ان کو تہنیت پیش کی۔ میئر نے کہا کہ اس تہوار کے موقع پر کالونی میں رہنے والے مل کر کھانا کھاتے ہیں تاکہ کالونی میں رہنے والوں میں اتحاد پیدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ کالونی کے مسائل کے حل کی وہ مساعی کریں گے۔ شہر حیدرآباد کے پدمالیہ اسٹوڈیو میں تیلگو اداکار کرشنا کی لاش رکھی گئی ہے، جہاں ان کا آخری دیدار تیلگو فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات، مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے مداحوں نے کیا۔ ان تمام نے اداکار کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کی آخری رسومات آج شام انجام دی جائیں گی۔ ناگرجنا ساگر کی اہم شاہراہ پر ترکاریاں فروخت کرنے والی خواتین کو ہراسانی کی شکایت کی گئی ہے۔ ان خواتین نے کہا کہ ان کے شوہروں کی موت کے بعد وہ ترکاریاں اور پھل فروخت کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہیں۔ کالونی کی ویلفیئر سوسائٹی کی شکایت کی بنیاد پر کاپرا سرکل ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں نے ان کی ٹھیلہ بنڈیوں کو وہاں سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے وہ کافی متاثر ہو گئی ہیں اور ان کی روٹی روزی پر اس کا راست اثر پڑا ہے۔ کوکٹ پلی میں TRS کارپوریٹر M سرینیواس راؤ کے دفتر پر IT کے عہدیداروں نے دھاوا کیا۔ سری ہرشا کنسٹرکشن آفس میں یہ تلاشی لی گئی۔ تعمیراتی کمپنی کے فائلز کا IT کے عہدیداروں نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور دفتر کی تلاشی لی۔ 10 عہدیداروں کی ٹیم کارپوریٹر سرینیواس کے مکان کے قریب واقع دفتر پہنچی اور بڑے پیمانے پر تلاشی لی گئی۔ گریٹر حیدرآباد میں موسیٰ ندی مکمل طور پر آلودہ ہو گئی ہے۔ NGT کی تازہ رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ریاست میں سب سے زیادہ آلودہ ندی کے طور پر موسیٰ ندی کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ ناگول علاقے کی شناخت سب سے زیادہ آلودہ علاقے کے طور پر کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس ندی سے آنے والے دنوں میں حیدرآباد کے عوام کو صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ ندی کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کی مختلف ندیوں کا NGT نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا، جس کے مطابق موسیٰ ندی میں 1 لیٹر میں آکسیجن نہ کے برابر ہے، جبکہ اس میں دیگر آلودہ اجزاء ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ بلدی سودونشین تنظیم کے صدر وی راجو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ اور وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ کے تعاون سے بلدیات کی تیز تر ترقی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ریاست کے بلدی صدورنشین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹاؤنز کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کئی ترقیاتی کاموں کو پورا کرتے ہوئے آنے والے انتخابات میں TRS کی کامیابی کو یقینی بنانے تمام بلدی صدورنشین مساعی کریں گے۔ TRS کے رکن اسمبلی بالا راجو نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کو گرانے کے لیے سازش کرنے والی BJP عوام کے درمیان مجرم ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BJP کی دھمکیوں سے وہ خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں ملک میں جمہوریت کے تحفظ کے اقدامات کیے جائیں گے، اس کے لیے وہ اپنے فرائض انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری طور پر مقدمات BJP حکومت کی جانب سے مختلف عوامی نمائندوں کے خلاف درج کیے جا رہے ہیں۔
عراق کے بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈپارچر ہال میں آگ لگ گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ آگ ڈپارچر ہال کے کیفیٹیریا میں لگی۔ اس سے طیاروں کے شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کانگریس ایم ایل اے جگا ریڈی نے ضلع سنگا ریڈی میں میڈیکل کالج کھولنے پر وزیر اعلیٰ KCR اور وزیر صحت ہریش راؤ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں منگل کے روز حکومت تلنگانہ نے 8 اضلاع میں میڈیکل کالجز کا افتتاح اور تدریسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ 8 اضلاع میں ضلع سنگا ریڈی بھی شامل ہے۔ رکن اسمبلی جگا ریڈی نے طبی کالج کے آغاز پر کہا کہ وہ عوام کی جانب سے وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کانگریس قائد کا کہنا ہے کہ انہوں نے غیر منقسم آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی کو سال 2013 میں سنگا ریڈی میں میڈیکل کالج کے قیام کی تجاویز بھیجی تھی۔ جگا ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت سے انہوں نے 3 سالوں تک میڈیکل کالج کے قیام پر زور دیا ہے اور آخرکار وزیر اعلیٰ KCR نے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا اور ان کی جدوجہد بھی رنگ لے آئی۔ سنگا ریڈی رکن اسمبلی نے یاد دہانی کروائی ہے کہ ریاستی اسمبلی میں اس معاملے کو 3 بار اٹھانے کے بعد وزیر اعلیٰ نے ان کی درخواست کا مثبت جواب دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ خوش ہیں کہ سنگا ریڈی کے لوگ اب اپنے علاج کے لیے گاندھی میڈیکل کالج کا رخ کرنے کے بجائے ضلع کے میڈیکل کالج میں ہی اپنا علاج کروائیں گے۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت و عامہ کے ڈائریکٹر سرینواس راؤ کا وزیر اعلیٰ KCR کے پیر چھونے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ عوامی نمائندوں کے پیر چھونا اعلیٰ عہدیداروں کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ وقفے سے ایسے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ ریاست کے کچھ اعلیٰ عہدیداروں کا بھی یہ معمول بنا ہوا ہے۔ ماضی میں بھی ایک ضلع کلکٹر کے KCR کے پیر چھونے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ گزشتہ روز پرگتی بھون میں طبی کالجز کے آغاز کے موقع پر میڈیکل ڈائریکٹر سرینواس راؤ نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کے پیر چھوتے ہوئے آشیرواد حاصل کیا، جس کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ سرینواس راؤ کا افتتاحی تقریب کے آغاز اور پھر اختتام پر وزیر اعلیٰ KCR کے پیر چھونا ایک تنازع پیدا کر رہا ہے اور نہ صرف عہدیدار بلکہ عوام بھی الجھن کا شکار ہیں اور ہیلتھ ڈائریکٹر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اگلے انتخابات میں ہیلتھ ڈائریکٹر کو TRS سے ٹکٹ ملنے کی امید ہے۔ BJP لیڈر بورا نرسیا گوڑ نے الزام لگایا ہے کہ سال 2019 کے MP انتخابات میں کے کویتا کی شکست کے پیچھے TRS قیادت کا ہی ہاتھ ہے۔ حال ہی میں TRS سے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہونے والے سابق MP نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR اپنی بیٹی کا نام سیاست کے لیے استعمال کرنے کو درست سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ CBI یا ہائی کورٹ کے جج سے فارم ہاؤس واقعے کی تحقیقات کرائی جائے۔ بورا نرسیا گوڑ نے KCR سے پوچھا ہے کہ وہ 4 MLAs کو پرگتی بھون میں حراست میں رکھنے سے متعلق وضاحت پیش کریں۔ CM KCR پر اپنی ہی پارٹی کے MLAs کو دھمکیاں دینے کا بھی انہوں نے الزام لگایا ہے اور یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ TRS کے 90% MLAs نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں جیت نہیں پائیں گے۔ بورا نرسیا گوڑ نے BC فیڈریشنز کو قانونی حیثیت دینے ورنہ بڑے پیمانے پر تحریک چلانے کا انتباہ دیا ہے۔ ریاستی وزراء محمد محمود علی اور اندرا کرن ریڈی نے ضلع کومرام بھیم آصف آباد کے کاغذ نگر میں رورل پولیس اسٹیشن کا افتتاح انجام دیا ہے۔ پولیس اسٹیشن کا آغاز کرنے کے بعد وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تلنگانہ پولیس فرینڈلی پولیسنگ طریقہ کار اپناتے ہوئے سماج کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس کا شمار ملک بھر میں چند بہترین پولیس فورسز میں کیا جاتا ہے اور تشکیل تلنگانہ کے بعد TRS حکومت نے محکمہ پولیس کو عصری تقاضوں سے لیس کرتے ہوئے پولیس کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن کے صدر دامودر گپتا، DGP مہندر ریڈی کے علاوہ اراکین اسمبلی کونیرو کونپا، اترام سکو، صدر نشین ضلع پریشد کے لکشمی، نائب صدر نشین کونیرو کوشنا راؤ و دیگر نے پولیس اسٹیشن کی افتتاحی تقریب میں حصہ لیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے چکوٹی پروین کیسینو کیس میں ریاستی وزیر تلاسانی سرینواس یادو کے برادران سے تفتیش کی ہے۔ ED حکام نے اپنی جانچ میں تیزی لاتے ہوئے تفتیش کے ایک حصے کے طور پر منسٹر تلاسانی سرینواس یادو کے بھائی تلاسانی مہیش اور تلاسانی دھرمیندر یادو سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے منی لانڈرنگ اور کیسینو کیس سے متعلق تفصیلات جمع کی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ED افسران اس معاملے میں چکوٹی پروین اور ان کے قریبی ساتھیوں سے پہلے بھی کئی بار پوچھ تاچھ کر چکے ہیں اور ان کے مکان کی تلاشی بھی لی جا چکی ہے۔ ED کے روبرو پیش ہونے والے چکوٹی نے کہا ہے کہ انہوں نے حکام کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔
رام کی کمپنی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کچرے کی نکاسی کرنے والے آٹو ڈرائیورز نے سرونگر GHMC دفتر کے روبرو احتجاج کیا۔ بی جے پی مزدور یونین گریٹر حیدرآباد کے صدر اداری گوپال کی قیادت میں ہوئے احتجاج میں آٹو ڈرائیورز نے رام کی فرم کو ڈمپنگ تک ہی محدود رکھنے اور اسے ٹرانسپورٹ سیکشن سے ہٹانے کی مانگ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مسائل حل نہیں کیے گئے تو وہ آئندہ 10 دنوں تک شہر میں کچرا اٹھانا بند کر دیں گے۔ اداری گوپال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی ہیں اور رام کی کا معاہدہ منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ کچرا اٹھانے والے آٹو ڈرائیورز کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے، ESI اور PF کی سہولیات دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ نظام کالج کے انڈر گریجویٹ طلباء کے ہاسٹل کی فراہمی کو لے کر جاری احتجاج کے ختم ہوتے ہی ایک اور کالج کے PG طلباء نے ہاسٹل کے مسئلے پر احتجاج شروع کیا ہے۔ ناراض طلباء سکندرآباد کے پیراڈائز چوراہے پر بیٹھ گئے اور ہاسٹل کی فراہمی کی مانگ کرتے ہوئے نعرے بلند کرنے لگے۔ ٹریفک میں خلل کے پیش نظر پولیس نے طلباء کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے کالج منتقل کر دیا۔ طلباء نے خبردار کیا ہے کہ اگر انہیں ہاسٹل کی سہولیات مہیا نہ کی گئی تو وہ زبردست جدوجہد کریں گے۔ حلقہ اسمبلی اپل کے TRS رکن اسمبلی B سبھاش ریڈی نے کاپرا پریس کلب کے زیر اہتمام قومی یوم صحافت کے موقع پر منعقد پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نیشنل پریس ڈے کے موقع پر ECIL کاپرا پریس کلب کے دفتر میں منعقد تقریب میں TPCC سیکریٹری سنگی ریڈی نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر MLA نے کہا کہ پریس سرکاری عہدیداروں اور عوام کے درمیان ایک پل کی طرح کام کرتا ہے اور عوام کے بنیادی مسائل کو سرکاری عہدیداروں کی علم میں لاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحافیوں کو درپیش مسائل کو حکومت کی توجہ میں لائیں گے اور ان کے حل کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ B سبھاش ریڈی نے تمام صحافیوں، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کو یوم صحافت پر مبارکباد دی ہے۔ قبل ازیں تمام صحافیوں کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین، صحافی برادری، سابق کارپوریٹرز و دیگر نے اس موقع پر شرکت کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے نئے چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے کے باوجود بھی اردو اکیڈمی کے مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔ اردو زبان کو بھلے ہی تشکیل تلنگانہ کے بعد دوسری سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا ہو، تاہم اردو کی ترقی اور تحفظ کو یقینی بنانے کو گزشتہ 8 سالوں میں کبھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اقلیتی بہبود کے تمام ادارے کہیں حکومت کے تعصب، تنگ نظری اور اقلیتوں کے معاملے میں لاپرواہی تو کہیں ان اداروں میں موجود نااہل عہدیداروں کے سبب مفلوج ہو چکے ہیں۔ اردو اکیڈمی بھی انہی اداروں میں سے ایک ہے جہاں پر کام کاج ٹھپ ہو چکے ہیں۔ اردو اکیڈمی کے قیام سے اب تک اردو زبان کے فروغ اور تحفظ کے لیے کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ اکیڈمی سے نہ تو اردو کو کچھ فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی اردو دانوں کو۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، حکومتیں بدلتے ہی وعدے، ارادے اور معاہدے بدل جاتے ہیں۔ ووٹ حاصل کرنے کے لیے اردو دانوں کو خوش فہمیوں میں مبتلا رکھا جاتا ہے اور ووٹ ملنے پر تعصب پسندی، لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ حکومتوں کے اس عمل سے اردو زبان زبوں حالی کا شکار بنتی جا رہی ہے، مگر افسوس کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ چھوٹے اردو اخبارات، اردو صحافی، قلمکار، مصنفین ہیں جو اکثر و بیشتر آواز بلند کرتے ہیں اور شاید اسی کے زیر اثر حکومت تلنگانہ نے کچھ عرصے پہلے ضلع کاماریڈی کے TRS صدر MK مجیب الدین کو اردو اکیڈمی کے صدر نشین کی ذمہ داری سونپی ہے، جو شاید اردو زبان سے واقف بھی نہیں ہے۔ نومنتخب صدر نشین MK مجیب الدین کی اردو زبان سے محبت یا اردو اکیڈمی کے مسائل سے دلچسپی کا تھوڑا سا اندازہ اس وقت ہی ہو چکا تھا جب حلف برداری تقریب کے پیش نظر اردو اکیڈمی میں نصب کیے گئے پوسٹرز اور بینرز پر اردو زبان کو ہی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ حال ہی میں یوم اردو بھی منایا گیا، لیکن ریاستی اردو اکیڈمی کا دفتر مخفل رہا، چیئرمین غیر موجود رہے۔ اردو صحافیوں، قلمکاروں اور مصنفین جو اکثر اکیڈمی کے چکر کاٹ کاٹ کر بے حال ہو رہے ہیں، ان کی شکایت ہے کہ اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد سے وہ کبھی عوام کے لیے دستیاب نہیں رہے، نہ ہی اردو اکیڈمی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اردو کے تحفظ اور فروغ کو لے کر سنجیدہ اردو دانوں نے صدر نشین اردو اکیڈمی سے صحافیوں اور چھوٹے اخبارات کے مسائل حل کرنے سے متعلق سوال کیا ہے اور پوچھا ہے کہ اردو اکیڈمی کی اسکیمات پر عمل آوری آخر کب تک کی جائے گی۔ ایبٹس پولیس اسٹیشن میں چیئرمین کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی جا چکی ہے۔
آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایم کے مجیب الدین نہ صرف اردو اکیڈمی کے صدر نشین ہیں بلکہ وہ TRS مائنورٹی سیل کے صدر بھی ہیں۔ توقع ہے کہ گمشدہ چیئرمین کو جلد ہی تلاش کیا جائے گا اور وہ دفتر آ کر مسائل حل کریں گے۔ اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ وہ دفتر کا رخ کریں گے یا نہیں۔ دوسری جانب وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور سمیت دیگر اقلیتی قائدین کو بھی محکمہ اقلیتی بہبود کے اداروں بالخصوص اردو اکیڈمی کی حالت زار پر توجہ دینے، مسائل کی یکسوئی کے لیے حکومت سے نمائندگی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تاریخی زبان کا تحفظ یقینی ہو سکے۔ نامپلی عدالت نے آصف نگر پولیس حدود میں جہیز ہراسانی معاملے میں ملوث ملزمین کو عمر قید کی سزا سناتے ہوئے 4000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ سال 2014 میں یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا تھا جہاں مزید جہیز کے لیے شوہر MD نواز اور ساس رضیہ بیگم و دیگر کی جانب سے لڑکی کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ 2 لڑکیوں کی پیدائش کے بعد خاتون کو مزید ہراسانی کا سامنا تھا اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ عدالت نے 4 ملزمین بشمول ساس، خسر، شوہر و دیگر کو عمر قید کی سزا دی ہے اور 4000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ DCP ویسٹ زون جوئل ڈیوس نے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانے والی ٹیم کی بھرپور ستائش کی ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس نے 3 سارقین کو حراست میں لیتے ہوئے مسروقہ طلائی و نقروی زیورات کی بھاری مقدار برآمد کر لی ہے۔ کاکتیہ نگر کالونی کے ایک مکان میں 6 نومبر کو سرقے کی واردات پیش آئی تھی۔ سارقین نے مقابل مکان کو نشانہ بناتے ہوئے طلائی نقروی زیورات، دستی گھڑیاں، نقد رقم سرقہ کرنے کے بعد راہ فرار اختیار کی تھی۔ متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ عادی سارقین کی نگرانی کرتے ہوئے پولیس نے 3 ملزمین راہل کمار شرما، کے الوپ کمار اور سکم راجو کو حراست میں لیا جو کہ پہلے بھی سرقے کی وارداتیں انجام دے چکے ہیں۔ سارقین کے قبضے سے 26,27,000 روپے مالیتی مسروقہ اشیاء برآمد کر لی گئی ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 501 نئے کیسز درج کیے گئے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد گھٹ کر 7,561 ہو گئی۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ایکٹیو کیسز کل انفیکشن کا 0.02% ہیں اور صحت یابی کی شرح 98.7% ہے۔ کووڈ کے کل کیسز کی تعداد 4,46,66,676 ہو چکی ہے اور ایک دن میں 2 اموات کے ساتھ مرنے والوں کی کل تعداد 5,30,535 تک پہنچ گئی ہے۔ 2 اموات میں سے ایک دہلی اور ایک راجستھان میں ہوئی ہے۔ اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,41,28,580 ہو چکی ہے اور اموات کی شرح 1.19% ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ملک میں جاری ٹیکہ اندازی مہم کے تحت ویکسین کی کل 219,82,00,000 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔